بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں سے جیتی؟ سب سے پہلے جو ہے نا میں نے یہ والی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عباس مہندی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک کپل ٹی وی۔ ناظرین، ہر انسان اپنے اندر ایک بہترین کہانی، زبردست صلاحیت اور عمدہ افکار رکھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس مہندی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک کپل ٹی وی۔ ناظرین، ہر انسان اپنے اندر ایک بہترین کہانی، زبردست صلاحیت اور عمدہ افکار رکھتا ہے، بس کوئی اس کا اظہار کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرواتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں جہاں محنت مشقت کی، وہیں پر کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ تو چلیں انٹرویو کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس نوجوان سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا محنت کی، کیا کیا کام کیے اور آج وہ کس مقام پہ ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم جی ایف اے۔ اچھا، ہاں جی، آپ کی تعلیم ایف اے ہے۔ تو جی مجھے پتہ چلا کہ آپ جو ہیں آپ نے ڈپلومہ کیا اور آپ نے بیچ میں پھر ڈپلومے کو چھوڑ دیا۔ ڈپلومے کو چھوڑنے کی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی میں ڈپلومہ کر رہا تھا ڈی اے ای سیول ٹیکنالوجی، چناب ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے۔ تو جو ہے نا 3 سال کا ڈپلومہ تھا، صحیح، جس میں نے نا 1 سال بڑی مشقت سے جو ہے نا محنت کر کے جو ہے نا میں نے وہ 1 سال کلیئر کیا، جس میں نے جو ہے نا 80% نمبر لیے ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا دوسرے سال کے اینڈ پہ جو ہے نا، کیونکہ والد صاحب کو 4تھا ہارٹ پیشنٹ ہوا تھا، وہ کافی بیمار ہو گئے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا جی ریسٹ کریں۔ تو میں نے جو ہے نا اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا اور میں نے جو ہے نا اپنے والد کی خاطر محنت مزدوری کی، جو وہ کام کرتے تھے تو میں نے ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا اور جو ہے نا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جو ہے نا شروع سے تو انہوں نے بہت سٹرگل کیا، بہت محنت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہلے جب ہم 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے پرائمری میں، تو اس وقت وہ ایک یہ ادھر رینو ایجوکیشن سسٹم اسکول ہے، انگریزی اسکول، وہاں پہ وہ جو ہے نا چپڑاسی تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں شروع سے ہی ان کے ساتھ جو ہے نا کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا ہاتھ بٹاتا رہا۔ اچھا، نہیں مطلب آپ شروع سے ہی محنت کرتے آ رہے ہیں؟ جی یا آپ نے اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے محنت شروع کی؟ نہیں میں نے آپ کے والد صاحب کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا؟ جی میری والد صاحب کی وفات کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، اور میں شروع ہی سے بچپن سے ہی محنتی تھا۔ جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو میرے ابو چپڑاسی تھے وہاں پہ اسکول میں، تو میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا، تو جتنا ٹائم ہو سکتا تھا جو ہے نا میں ان کی خدمت بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا ان کے ساتھ محنت میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا شروع ہی سے۔ اس کے بعد جب میں پرائمری سے آگے آیا، 8ویں کلاس میں مڈل میں آیا، تو اس وقت جو ہے نا میں اسلامی اسکول سے میں نے مڈل کی، میٹرک بھی وہیں پر کی۔ تو جتنا بھی ٹائم ہوتا تھا، تفریح ہوتی تھی، تو اس وقت جو ہے نا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ بٹاتا تھا، تفریح وغیرہ ہوتی تھی۔ تب جب بھی ٹائم ملتا تھا، سنڈے والے دن میں پورا دن جو ہے نا ابو کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اچھا، محنت کرتا تھا، شروع سے ہی محنت کرتا تھا۔ مطلب آپ شروع سے ہی محنتی تھے؟ اچھا، تو آپ نے سبزی کی ریڑھی بھی لگائی، تو سبزی کی ریڑھی لگانے میں کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ مطلب کوئی اور کام یا کچھ آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے تھے، وہی کیوں چنا؟ کیا سبزی کا کام کیا؟ دیکھیں جی، ایک تو میرے پاس سرمایہ نہیں تھا، اگر سرمایہ ہوتا تو میں کوئی کاروبار کر لیتا، ٹھیک ہے۔ ریڑھی میری والد صاحب کی کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا چلو اور۔ اچھا، آپ کے والد صاحب بھی جو تھے وہ بعد میں یہ سبزی وغیرہ کا کام کرتے تھے؟ جی سبزی وغیرہ بھی لگاتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ چھلیاں وغیرہ بھی لگاتے تھے، بھنی ہوئی بھی، ابلی ہوئی چھلی بھی لگاتے تھے۔ تو کوئی بھی ہے نا محنت کرتے تھے، جو کام مل جاتا تو انہوں نے مزدوری بھی کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ریڑھی بھی لگائی ہے، انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ صحیح، تو یہ جو محنت والے کام ہے، یہ پھر آپ کو اپنے والد کی طرف سے جیسے ورثے میں چیز ملتی ہے، جیسے آپ کے والد محنتی تھے، آپ بھی آگے
ہاں جی بالکل اسی طرح جیسے میرے والد صاحب محنتی تھے، میں نے بھی اسی طرح محنت کی ہے اور جتنا ہو سکتا تھا ان کی خدمت بھی کی ہے، ٹھیک ہے. اور ریڈی جو تھی کیونکہ وہ مجھے ورثے میں ملی ہوئی تھی، وہ آج بھی میرے پاس کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ. جو ہے نا وہ میں نے ابو جان کی نشانی ہے، وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اچھا آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل جی الحمدللہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میری ایک اپنی شاپ ہے محلہ سمن آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ہے نا سرکاری جاب بھی ملی ہوئی ہے نئے شہر ہاکی اسٹیڈیم میں. صحیح، مطلب یہ آپ کی گورنمنٹ کی اب ہو گئی ہے جاب؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ان کی خدمت کا نتیجہ اور میری محنت کا یہ پھل ملا ہے مجھے. اتنی محنت مشقت، مطلب دن رات آپ نے دھوپ گرمی چھاؤں کچھ نہیں دیکھنا، آپ محنت کر رہے ہیں. کوئی آپ کا شوق جس میں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرا شوق ہے، یہ بھی میں نے ساتھ میں لے کے چلوں؟ لیکن میں شروع سے محنت کرتا تھا. میری جو ٹائمنگ ہوتی تھی نا، وہ صبح فرسٹ ٹائم میں نے تقریباً اذانوں کے وقت اٹھتا تھا، نماز پڑھ کے میں سبز منڈی جاتا تھا. وہاں پہ سبز منڈی میں کام کرتا تھا، ٹھیک ہے. وہاں سے آ کے پھر میں ریڈی لگاتا تھا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو میرے پاس ٹائم بچتا تھا وہ میں سپورٹس کو دیتا تھا. تو میرا سپورٹس سے تعلق فٹ بال سے ہے اور الحمدللہ میں 2 سال فرینڈ فٹ بال کلب جنگ چرچی گراؤنڈ کا کیپٹن بھی رہا ہوں. اور آج کل میں نے اپنی ٹیم فٹ بال کی علیحدہ بنا لیا، یونائٹڈ اسٹار فٹ بال کلب. اچھا، تو فٹ بال کے حوالے سے بھی تو آپ کا کافی ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ فٹ بال کو مطلب یہ جو گیم ہے آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں، جیسے ہاکی بھی ہے، اب کرکٹ بھی ہے، کافی ٹیم جو ہے یہ چل رہا ہے، تو یہ فٹ بال کے لیے کیوں نہیں پاکستان کے اندر مطلب جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس گیم کو لے کے کیوں نہیں جایا جا رہا؟ اس کی کوئی وجہ ہے جو آپ کے نوٹس میں ہوگی کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ دیکھیں جی، جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے نا شاید کسی بھی ملک میں ہو، ٹھیک ہے. جیسے یہ حکومت ہے نا، اگر یہ جتنا کرکٹ کو کر رہی ہے نا فالو، اگر یہی فٹ بال کو فالو کرے نا اور اسی کے اوپر توجہ دیں، فیفا میں حصہ لے کے دیں ان کو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے نا جو ذریعہ معاش ہے وہ اچھا کریں، تو پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتا ہے. لیکن جو ہے نا یہاں پر حکومت جو ہے نا اس کے اوپر توجہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے. اگر یہ توجہ دیں تو یہاں پر پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کے پلیئر اور ٹیلنٹ موجود ہے. اچھا، تو آپ کا کوئی پیغام ایسا جو نوجوان نسل کے لیے جو آپ سمجھتے ہو کہ اگر مجھے بتانا چاہیے کہ سب نوجوان یہ سنیں اور ان کی لائف بدلے، تو وہ کیا چیز ہے؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو ہے نا نوجوان نسل کے لیے پیغام یہی ہے کہ آج کل بیماریاں عام ہو چکی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس آ گیا ہے، اور سب سے مین چیز جو ہے نا کرونا وائرس ہوتا کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر جو ہے نا برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو سپورٹس مین جو ہوتا ہے نا، میری سب نوجوانوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ جس شہر کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں وہاں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میری سارے نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ بھائیو سپورٹ سے تعلق بنائیں، اور جو بندہ سپورٹس مین ہوتا ہے وہ اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے. جس بندے کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بیماری اثر نہیں کرتی. تو میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سپورٹس لازمی جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ورزش کریں، تاکہ آپ تندرست رہیں، فٹ رہیں، اور آپ کو کوئی بیماری نزدیک آ بھی نہیں سکتی. چلیں، بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. ناظرین، یہ تھے علی رضا. جو بھی کہانی آپ نے سنی ان کی، وہ جیسے پنجابی کی کہاوت میں ہٹ بیتی، ان کی زندگی میں گزرا واقعات جتنے بھی تھے انہوں نے کافی کچھ بتایا. کافی کچھ ایسے حالات واقعات ہوتے ہیں جو انسان خود سے بھی بعض دفعہ نہیں کہہ سکتا. تو ان کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جو وہ نہیں بتا سکتے. باقی جو بتانے والی باتیں تھیں انہوں نے سیدھا سیدھا باتیں بتائیں. تو ناظرین، جو محنت ہے، محنت میں برکت ہے. محنت کرتے رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں. اور ہماری دعا ہے علی بھائی کے لیے کہ مالک ان کو دن رات
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں, ان کو خوشحال رکھیں, ان کی زندگی کے حالات مزید بہتر کریں. آمین. اللہ حافظ.